آج کل کے ماڈرن دور میں اگر ایک شخص کمرے میں بالکل تنہا بیٹھا ہے تو وہ اصل میں تنہا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اسی کمرے میں ایک ایسی طاقت بھی موجود ہے جو اس کے کھانے پینے اور سونے کے ساتھ ساتھ ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہے۔ نہ صرف وہ ان حرکتوں پر نظر رکھ رہی ہے، بلکہ وہ طاقت اس شخص سے کئی کام بھی کروا رہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس انویزیبل پاور کو وہ شخص خود اپنے ساتھ لایا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا اسمارٹ فون ہے۔ ورلڈ انفارمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جو سوشل میڈیا سے دور ہوگا۔ چاہے کوئی بھی اسمارٹ فون یوزر ہو، اس کے فون میں ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام ضرور موجود ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا اب اتنا زیادہ پاورفل ہو چکا ہے کہ یہ ایپلیکیشن بنائی تو اسمارٹ فون کے لیے گئی تھی، لیکن اب اسمارٹ فون ہی سوشل میڈیا کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کی پاور مزید زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک فری ٹول ہے جس کے ذریعے انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹس حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن اصل بات جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم انسان تو سوشل میڈیا کو ان کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایپلیکیشنز آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلکہ ایک یونیک نمبر سے جانتی ہیں؟ ان کے لیے ہر انسان کی پہچان ایک نمبر سے رکھی گئی ہے، جس کو اکثر آئی ڈی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی جیل میں قیدی کو ایک نمبر سے پکارا جاتا ہے، ویسے ہی سوشل میڈیا بھی ایک جیل کی مانند ہے جس میں ہر یوزر کو ایک آئی ڈی سے پہچانا جاتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود اتنا نہیں جانتا جتنا سوشل میڈیا ایپ اس کو جانتی ہے۔ ان ایپلیکیشن کو استعمال کرنا بالکل مفت کیوں رکھا گیا ہے، اور ہر یوزر کا ڈیٹا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، اس ڈیٹے کے ذریعے کیسے ملٹی بلینز آف ڈالرز کمائے جا رہے ہیں، کیسے سوشل میڈیا کے پیچھے موجود ان روبوٹس انسان کی ایموشن کو استعمال کر رہے ہیں، اور کیسے یہ چیز اتنا زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے کہ ان کو بنانے والے انجینئرز بھی اب اس کو روک نہیں پا رہے۔ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایپلیکیشنز اتنی ایڈکٹیو بنائی کیسے جاتی ہیں۔ ان کمپنیز کی بیک بون ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لانے کے ماہر ہوتے ہیں، اور ان کو اٹینشن انجینئرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی اٹینشن انجینئرز ہوتے ہیں جو کسینوز میں مختلف گیم کے ڈیزائن تیار کرتے ہیں۔ یہ انجینئرز انسان کے دماغ سے کھیل کر ایک ایسا ڈیزائن تیار کرتے ہیں جس کو ایک بار استعمال کرنے سے ہی انسان کو اس کی عادت ہونے لگتی ہے۔ یعنی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرنا ہو لیکن وزٹر کو ایپلیکیشن بند کرنے نہیں دینی۔ انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ انسان کی اسی فطرت کا فائدہ اٹھا کر سوشل میڈیا پر لائک، ہارٹ اور تھم کا آپشن دیا گیا ہے۔ جب بھی ہم اپنی پکچر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اپنی تعریف دیکھنے کے لیے ہم بار بار اپنا اسمارٹ فون دیکھتے ہیں۔ اگر نہیں دیکھتے تو ہم کو یہ میسج کر کے بار بار اکسایا جاتا ہے کہ کسی نے آپ کی فوٹو کو لائک کیا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے فون سے تھوڑا سا بھی دور ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ایک خاص پلان کے تحت واپس اکسایا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے یہ کبھی بات نوٹس کی ہے؟ کیونکہ انسان کو اپنی برائی سننا بالکل بھی پسند نہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈس لائک یا ہیٹ کرنے کا آپشن ہی نہیں ملے گا۔ جب ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ذرہ برابر بھی علم نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک پلان کے تحت پروگرام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ہمارے انٹرسٹ کی ویڈیوز، فوٹوز اور ایونٹس دکھائے جاتے ہیں۔ یہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ بس ہم سکرول کرتے جائیں اور ویڈیوز دیکھتے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی نیچر یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے اور خود کو زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے خود کو مزید سٹائلش دکھانے کے لیے سوشل میڈیا نے فوٹو فلٹر انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ یعنی ریئل ورلڈ میں کوئی بھی کیسا دکھتا ہو، سوشل میڈیا پر انتہائی خوش دکھنا چاہیے۔
جب ہمارے فرینڈ ہماری لائف کا صرف وہی حصہ دیکھتے ہیں جس کو ہم فلٹر لگا کر اٹریکٹیو بنایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ لوگ اپنی تعریف سننے کے لیے ہم سے بھی زیادہ اٹریکٹیو فوٹو لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات ابھی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم صرف اپنی فوٹو یا ویڈیو پر ایسے ایکشن کرتے ہیں جو ہم اپنی ریئل لائف میں کرنا افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ سب کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک پلان پروگرام ہے جو ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر کار ہمارا اچھا ٹائم پاس ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ واقعی سوشل میڈیا اچھا ٹائم پاس کرواتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا اچھا ٹائم پاس ہوتا رہے اور آپ بار بار ان کے پلیٹ فارم کو وزٹ کرتے رہیں۔ لیکن ان ٹائم پاس کرنے کے بارے میں میڈیکل سائنس کیا بولتی ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جب ہم کوئی ویڈیو یا فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اپنی تعریف دیکھنے کے لیے ہم کو بار بار فون چیک کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور جیسے ہی ہمیں وہ خاص چیز مل جاتی ہے جس کا ہم کو انتظار ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں ایک خاص کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جن کو ڈوپامین کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی برین میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کا ماننا ہے کہ سوشل میڈیا دیکھنے سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، اس کی کوانٹٹی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کوکین استعمال کرنے میں ہوتی ہے۔ جب ڈوپامین ہماری باڈی میں اسپائک کرتا ہے تو اس وقت ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی کوانٹٹی واپس نارمل ہو جاتی ہے تو ہمیں دوبارہ اس کی طلب ہونے لگتی ہے، لیکن دوبارہ ڈوپامین ملنے کا ٹریگر ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ ٹریگر سوشل میڈیا کے پیچھے بیٹھے روبوٹس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ روبوٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری فوٹو کب تک لوگوں کی فیڈ پر رکھی جانی چاہیے۔ فوٹو جب تک ہماری فرینڈ کی فیڈ پر رہے گی تب تک ہمیں لائک ملتے رہیں گے، اور جب ہماری فوٹو فرینڈ کی فیڈ سے ہٹا دی جائے گی تو ہم دوبارہ ڈوپامین حاصل کرنے کے لیے نئی فوٹو لگائیں گے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اصل میں ہم ایسے جیل میں بند ہو چکے ہیں جس میں نہ ہی کوئی سلاخیں ہیں اور نہ ہی کوئی اونچی اونچی دیواریں، لیکن ہم کرتے وہی ہیں جو یہ ٹیک کمپنی ہم سے کروانا چاہتی ہے۔ نمبر 2، لیکن یہ ٹیک کمپنیز ایسا کرتی کیوں ہیں؟ آخر یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور سوشل میڈیا استعمال کرنے سے یہ ساری سروسز فری کیوں دی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ خرید رہے ہیں جس کی کوئی قیمت ہی نہیں تو جان لیں کہ ادھر آپ خود ہی پروڈکٹ ہیں، یعنی آپ کو ہی بیچا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم سے ہمارا سارا ڈیٹا لے لیا جاتا ہے۔ جب ہم کوئی ایپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں، ہمارا نام، ہماری ایج، ہماری لوکیشن، ہمارا موبائل نمبر، حتیٰ کہ ہمارا انٹرسٹ بھی پوچھا جاتا ہے۔ ہم کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، کس ریسٹورنٹ پہ کھانا کھاتے ہیں اور کون سی موویز دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کا ڈیٹا استعمال کرتے ہی ہم کو ہمارے انٹرسٹ کے حساب سے ایڈورٹیزمنٹ دکھائی جاتی ہیں۔ ان ایپلیکیشن کے پیچھے موجود ہزاروں نہیں لاکھوں سپر کمپیوٹر ریئل ٹائم میں یہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہم آپ کو کون سی ویڈیو دکھانی چاہیے۔ کہ ہم ان ایپلیکیشن کے پیچھے موجود ہزاروں نہیں لاکھوں سپر کمپیوٹر ریئل ٹائم میں یہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہم کو کون سی ویڈیو دکھانی چاہیے کہ ہم اس میں گھسیٹتے چلے جائیں۔ غلطی سے بھی کوئی فوٹو لائک ہو جائے تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس ہمیں اس کے ریلیٹڈ ویڈیوز اور فوٹوز دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ ٹائم ان ایپلیکیشن پر گزارتے ہیں اتنا ہی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایک نئی بیماری۔ میڈیکل ایکسپرٹ نے پچھلے کئی سالوں میں ایک عجیب سی بیماری نوٹس کی ہے اور اس بیماری کو سوشل میڈیا ڈپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ امریکہ میں لاکھوں نوجوان لڑکے لڑکیاں اس بیماری میں پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ جب ہم دوسروں کی لائف کا فیک پارٹ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو ہم خود کو ان سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ ہم خود کو ایک ایسے انسان سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں جو اپنی لائف کا صرف 1% حصہ دکھاتا ہے اور باقی 99% حصہ چھپا رہا ہوتا ہے۔ نوجوان اپنی فیڈ دیکھتے جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگی کے فیک پارٹ سے اپنی لائف کو کمپیئر کرتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو
ڈپریشن اور انیکسی ڈس آرڈر جیسی بیماریاں بہت چھوٹی ایج میں ہی گھیر لیتی ہیں۔ کئی نوجوان جب یہ سب برداشت نہیں کر پاتے تو وہ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد صرف امریکہ میں سوسائڈ کا ریشو 151% ہو چکا ہے اور مزید زیادہ ہوتا جا رہا ہے؟ جن انجینئرز نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دن رات محنت کر کے یہ روبوٹس تیار کیے تھے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں خود اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک دن یہ چیز اتنی بھیانک شکل اختیار کر لے گی۔ اب یہ معاملہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے، اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے کہ اس کو اب انڈو کرنا پاسبل نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ضرور ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی صحیح۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔